تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا اور بیوی تھے اور خرید اور فروخت شروع ہو گئی۔ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسرے غیر چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 روپیاں چاندی نفع میں بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی ہے اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز میں حامل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور استحباب کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالیٰ شامل میں کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر ایسے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات میں رکوع میں ہے تو سجدے میں۔ نماز دل کا سکون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالیٰ سے اس کی طرف پوری توجہ فرماتے ہیں، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آواز آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سیدھی کی جگہ کو نہیں کاٹی۔ اللہ نے سیدھی کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ نے دی وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کے سارے حالات میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سیدھے میں پڑا ہوا دیکھے کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سیدھے میں، اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب یعنی نزدیک والے سیدھے میں۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ اس لیے نماز میں کانسی وغیرہ دبایا کرو، کانسی نہ کرو، کوئی غلط کرتے کیا کرتے کانسی اور یا اپنے آپ کو جانا، کوئی ہاتھوں کو ہستیوں کو نیچے اوپر کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھو کیا فرماتے ہیں، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ وعدہ ہے کہ جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔
سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے. سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے. نماز پڑھنے پر جلدی کرو. نماز ہر متقی کی قربانی ہے. نماز ہر متقی کی قربانی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پر پڑھنا ہے. صبح کو جو شخص نماز پڑھ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. اس لیے بھائی صبح نماز پڑھو پھر کاروبار پر جاؤ. تم کاروبار پر جاؤ گے نماز نہیں پڑھو گے تو پھر برکت کہاں سے آئے گا؟ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کے 4 رکعتوں کا. ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا یہ جو سنت ہے 4 رکعت سنت کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کے 4 رکعتوں کا. بھائی ظہر کی نماز کی تو جلدی آئے گا. ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہے. جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تھوڑا قریب ہو جائے. آواز آ رہا ہے؟ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم. میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کتنی ہی آپ زندہ رہے، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہے محبت کرے آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے.